بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران شختائی۔ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں اصل لانے کے اعتراف کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، انہوں نے بھی یہ دھمکی دی تھی کہ آئندہ کا لانگ مارچ کا اگر اعلان ہوگا تو وہ اس میں خیبر پختونخوا کی فورس کا بھی استعمال کریں گے۔ اب اس معاملے پر رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی اور یہ تمام بیانات کا جائزہ لے گی، تمام حقائق کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اس میں قمر زمان صاحب، ایاز صادق صاحب، اسد محمود صاحب اور وزیر قانون نذیر تارڑ بھی شامل ہیں۔ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ایک طرف تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے اور دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے کہ کسی صورت میں بھی اسلام آباد میں کسی جتھے کو یا کسی ایسے عنصر کو آنے نہیں دیا جائے گا جو انتشار کا باعث بنے۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بار بار رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ مارچ کامیاب نہ ہو، لیکن وفاقی حکومت اور رانا ثناء اللہ خاص طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ اس تمام مارچ کے دوران جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں نقصان ہونے کا خدشہ اور اس خدشے کو روکنے کے لیے وہ تمام پریکاشنری میجرمنٹ لے رہے ہیں اور آئندہ کا مارچ کا اگر اعلان ہوتا ہے تو تب بھی یہی کیا جائے گا۔ اس صورتحال کس طرف جائے گی اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب میاں سیف الرحمان صاحب۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو بہت فارم میں ہیں اور پچھلے لانگ مارچ میں بھی ان کی پرفارمنس کو موجودہ حکومت نے بڑا سراہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے تمام معاملات کو ٹیکل کیا ہے، انہوں نے فورسز کو بھی شاباش دی ہیں، وزیر اعظم بھی گئے اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی گئے اور رانا ثناء اللہ خود بھی اس بات کا کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی طرح کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے دیا۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی ہے کہ ان کے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا اور اس لیے انہوں نے احتجاج مؤخر کیا کہ لوگ غصے میں تھے اور اس سے خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر دوبارہ لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے، 6 دن کا وقت تو تقریباً ختم ہو گیا، کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وفاقی حکومت دوبارہ سے طاقت کا استعمال کرے گی؟ آنسو گیس کے شیل ہوں گے، لاٹھی چارج ہوگا اور دوبارہ سے چھاپے ہوں گے، کارکنوں کی گرفتاری ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے؟ جی نہیں، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، اس کا پورا پس منظر بھی آپ نے بیان کر دیا اور میں غالباً آپ نے 1-2 پروگرامز میں پہلے بھی اور 1-2 اور ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ جب چیزیں بالکل حد سے ایک تجاوز کر جائیں تو پھر ہمارے ہاں چونکہ ایک سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تو موجود ہے، ایک سیکورٹی اپریٹس موجود ہے جو ان چیزوں کو کافی حد تک ٹیکل کرنے کا وہ جانتے ہیں سارا طریقہ، کیونکہ یہ ہر ملک کی دیکھیں اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے، اپنی ایک سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہے، اس کے مطابق ہر ملک چلتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں ایک ہی قانون قاعدہ ہے، وہ ہے رول آف لا کا۔ رول آف لا کے تحت تو ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ حق بجانب ہوں گے کہ جی ہم نے قانون قاعدے کے مطابق کوئی اگر اسلحہ لے کے چلا ہے اور کسی نے اگر یرغمال بنایا پولیس آفیسرز کو اور ان پر حملے کیے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے، تو ان پہ قانون جو ہے وہ اپنا حرکت میں آئے گا۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کے ڈی کی اور جی بی کی فورس بھی استعمال ہو گیا تو ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون کی حد تک تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو حق بجانب ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادھر سے بھی کوئی خرابی ہوئی یا ادھر سے ہوئی، دونوں طرف قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری یہ بڑی عجیب قسم کی ایک سیاست چلی ہے یا ہمارا ایک عجیب معاشرتی و سیاسی ایک ڈھانچہ ہے، ایک ایسا انداز ہے ہمارا یہاں کا کہ اس میں بہت سے اور عوامل آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم آج ایک ٹی وی پروگرام میں ایک مذاکرے میں بھی چند سینئر جرنلسٹ بیٹھے تھے، اس میں یہ تھا کہ جی ہمارے ہاں دنیا کے بہت سارے معاشروں اور دنیا کے بہت سارے سیاسی نظام جتنے ہیں رائج ہیں ان سے یکسر کافی حد تک ایک مختلف سسٹم چل رہا ہے۔ یہاں زیر زمین کئی قسم کے اقدامات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کئی طرف سے انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے۔ ایک سوچ اب غالب یہ پائی ہے کہ یہ جو صورتحال بظاہر تصادم کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے، یہ تصادم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ درمیان میں ایسی قوتیں آ گئی ہیں ملکی سطح پہ بھی اور کچھ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے بھی جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کم سے کم اس میں کوئی آگ بجھانے کا ایک سلسلہ چل پڑے۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک بیان میرے ایک دوست بتا رہے تھے، غالباً عمران خان صاحب کا آیا کہ مریم نواز قومی اثاثہ ہیں
اب دیکھیں اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. صدر عارف الوی اب دیکھیں یہ کہاں سے مل رہے ہیں. صدر عارف الوی نے بلیغ الرحمان گورنر کی جو جی ہاں اس کے تقرری کے حوالے سے انہوں نے منظوری دی ہے. بالکل. اور بہت سے اس طرح کے اشارے آپ کو مل رہے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل شکست کھا کے پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن کچھ درمیان میں ایسے ہمارے آئی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ جی معیشت کی جو زبوں حالی ہے وہ اب چونکہ وہ اپنی طبیعت ہے اس کو حل کرنا, کیونکہ لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں چل رہے, لوگوں کے کچن نہیں چل رہے, اب اس حل کرنے کے لیے جادو کی چھڑی تو شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ملک کے اندر بھی, جس میں آصف علی زرداری بھی متفق ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, باقی ممالک کے مطلب چین کے لوگ ہیں. میں چین کئی مرتبہ گیا اور چین کے اندر میں نے دیکھا کہ شہباز شریف کی جو سپیڈ ہے اور کام کرنے کی جو سنجیدگی ہے اور ان کا دن رات محنت کرنے کا جو جذبہ اس کو بڑا سراہا جاتا ہے. ان کی تصاویر لگی ہوئی میں نے عمران خان کے دور میں چائنا کے بڑی بڑی کارپوریشنز میں دیکھی, تو اس حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ان کو آگے لایا گیا. اور آئی ایم ایف بھی دیکھیں نا, آئی ایم ایف بھی ایک بین الاقوامی خزانے کا ایک آؤٹ لیٹ ہے. یعنی اب جب آئی ایم ایف سے پہلے $1 بلین کی تھی, اب دیکھیں یہ بھی انڈیا آ رہا ہے اور تقریباً مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ $3 بلین آ رہا ہے, اور $3 بلین ایک اچھی رقم ہے. لیکن میاں صاحب ملک کے حالات اگر انتشار کے جانب نہیں ہوگے تبھی اکانومی فلورش کرتی ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جس طرح سے پچھلے لانگ مارچ میں نپٹا ہے اپنے مخالفین کو اور جس طرح سے ان کو محدود کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہیں, وہ جو 20 لاکھ 30 لاکھ کی بات ہو رہی تھی اس کا تو اشر اشیر بھی نہیں تھا اسلام آباد میں, اس کی وجوہات بھی یہی بتائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب ٹلنے والے تو ہیں نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. تو ایک جانب رانا ثناءاللہ ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی ہے, دوسری جانب عمران خان صاحب اور ان کے فالورز بھی ہیں, تو تصادم تو پھر ہر صورت میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دو انتہاؤں میں تو چل رہی ہے ہماری سیاست, لیکن یہی میرے پاس جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان دو انتہاؤں کو کافی حد تک یہاں پہ ڈنگ جو ہے نا ان کا کم کیا جا رہا ہے. یعنی ان کی جو تیزی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں اگر آپ نے کوئی فیس سیونگ کے لیے ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کرنی ہے, تھوڑا بہت کوئی بظاہر ایک ایکشن بھی لینا ہے تو وہ کریں, لیکن اس وقت چونکہ قوم کی امنگوں کے مطابق کوئی بھی فریق کامیاب نہیں رہا, اور خاص طور پہ جو ابھی جانے والی حکومت ہے اس نے تو بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے. میاں صاحب وہ کون لوگ ہیں, کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں کچھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ بہت تنقید کی گئی ان کے اوپر کہ وہ تو نیوٹرل ہیں اور وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں دیکھیں میں نے معاشی پیکج کی جو بات کی نا جی وہ میں نے دانستہ کی ہے, جو معیشت کے ساتھ سیاست کا پیکج بھی آ رہا نا جی. معیشت کی بہتری میں دیکھیں اب چین ہمارا ایک بہت اچھا دوست ملک ہے جس کو آئرن برادرز کہتے ہیں, یعنی چین بھی ہمارے ساتھ ایک مخلصانہ کوآپریشن تو کرتا ہے سی پیک میں اور دیگر منصوبوں میں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو کوئی خیرات دے رہا ہے یا پاکستان کو اگر کوئی بالکل ڈوب رہا ہو تو اس کو دے رہا ہے. پاکستان کے اندر اس کو پوٹینشیل نظر آتا ہے, اور پوٹینشیل جو ہے وہ سیاسی اور مینیجریل پوٹینشیل کو بھی دیکھا جاتا ہے. وہ جب آپ کا سیاسی اور مینیجریل پوٹینشیل دیکھ کے اب یہ حکومت دیکھے نا ایک تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور بہت زیادہ دیر ڈوب جانے کی ضرورت نہیں. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی کیسے, ایک یا دو ووٹ کے مارجن سے پوری حکومت قائم ہو گئی ہے کہ حکومت چلی گئی. یہ اس میں کوئی ایک پروسیس تو چلا ہے اور وہ آگے انٹر کنیکٹڈ تو ہوتا ہے یہ پورے عالمی نظام میں. معیشت کا نظام بھی ہے, اس میں سیاست کا نظام بھی ہے, یہ سارے نظام مل کے یہ جڑا ہوا آپس میں. تو اب یہ انڈرسٹینڈنگ سے بلایا گیا کہ جی سال کے اندر چاہے ٹرائل بیسس پہ کریں یا سیریس سنجیدہ بنیادوں پہ کریں. میاں صاحب ابھی پچھلے دنوں ایک آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہوئی جس میں ملک ریاض صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان میں کچھ گفتگو ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی گفتگو کی جائے اور کچھ مذاکرات سے راستہ نکالا جائے. اگرچہ عمران خان نے تو اس کو قطعی مسترد کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان سے بات چیت کرنا یہ تو امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. تو اس صورتحال میں ان کا جو موقف ہے, اور وہ آج بھی جب بات کر رہے ہیں تو ان کا موقف تو اٹل ہے, ان کے لہجے میں یا ان کے بیانی میں تو ذرا سے بھی جو ہے وہ لچک دکھائی نہیں دیتی. تو پھر یہ مفاہمت کیسے ہوگی, یک طرفہ کاروائی تو نہیں ہو سکتی سر؟ دیکھیں نفسیاتی طور پہ تو وہ بڑے اسٹرانگ ولڈ ہیں, نفسیاتی طور پہ وہ آسانی سے کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن یہ ہے کہ نفسیات سے ہٹ کے چونکہ ہمارے ہاں کئی عوامل ہیں,
ان عوامل کو بھی دیکھنا کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ انڈیے آ رہے ہیں جس میں وہ تھوڑا سا اپنے جو زیادہ اہنی موقف تھا اس میں تھوڑی سی لچک بھی دکھا رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے, ان کو بھی ایک ایشورنس دی گئی, لچک کے لیے ان کو مجبور نہیں کچھ کر سکتا, لیکن ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ کا آگے پیریڈ جو آنے والا ہے اس میں باقاعدہ جہاں بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی, آپ کو اوپن ہینڈ دیا جائے گا, کھل کے کام کریں. تو لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جس طرح وہ آپ ضد لگا کے بیٹھیں گے کہ پارلیمنٹ میں استعفے جو ہمارا فائنل ڈیسیژن ہے اور کسی کو اسپیکر کے آگے پیش ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا بیان ہے. اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کے کنیکشنز ہیں, بلکہ مجھے خود انہوں نے کئی دفعہ معترف ہوئے میرے سامنے بیٹھ کے چودھری برادران کے, جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر بہت سے اہم مقتدر اداروں کے ساتھ. تو میاں صاحب پھر جب آخری تقریر کی لانگ مارچ کے شرکاء سے عمران خان صاحب نے, اس موقع پر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ چند کا وقت ہے اور جولائی میں جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. یقیناً وہ بجٹ کے پاس ہونے کی بات ہے, بجٹ پاس ہو جائے تو پھر کچھ لگتا ہے کہ کچھ درمیانی معاملہ ہو جائے گا. نون لیگ کہتی ہے کہ پورا سال لیں گے, سوا سال, اور انہوں نے کہا کہ بجٹ پیش کریں اور اس کے بعد سے اسمبلی کو تحلیل کر دیں. جس طرح کی سیٹلمنٹ نظر آتی ہے سر. نہیں, جو اندر کی خبر ہے کہ یہ حکومت چلے گی. یہ دیکھیں نا, آج ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ جی انتخابات کی وہ بات شروع کر دی. میاں نواز شریف کا موقف ہے کہ انتخابات ہوں, لیکن اس وقت جو موقف پرویل کر رہا ہے نا, جو اس وقت میاں صاحب زرداری صاحب نے اس پہ بیان دیا نا کہ انہوں نے زرداری صاحب نے آج بیان دیا کہ ایم کیو ایم انتخابات کی بات نہ کرے, معاملات سیٹل ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایک ووٹ پہ جو حکومت کھڑی ہے وہ کسی وقت بھی تو گر سکتی ہے سر. اور نہیں, انہوں نے یہ بھی ساتھ نہیں دیکھیں, وہ گرانے والی تو قوتیں ہمارے ہاں تو ابھی تک ڈائنامکس ہی مختلف ہے نا جی. جب گرانے والے اور جوڑنے والے جو لوگ ہیں, وہ جو طاقتیں ہیں وہ تو موجود ہیں اپنی جگہ. وہ جب جوڑنے پہ آتی ہیں تو گرانے والوں کو دیکھیں نا, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں وہ پروسیس چلتا ہی نہ. اگر وہ گرانے کا اگر نظام پہلے اس اسکیم کا حصہ ہوتا, تو اگر یہ اسکیم ہوتی کہ یہ گرا دی جائے گی یا یہ بالکل ایک کنارے پہ کھڑی ہوگی, تو وہ پھر ان کو تحریک اعتماد کامیابی نہ ہونے دیتے. وہ اب تو عمران خان خود معترف ہیں کہ جی میں امپائر کی انگلی پکڑ کے آیا ہوں, تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں کون چلا رہا ہے اور کس طرح کا نظام چلتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں نیوٹرل یا غیر نیوٹرل والی بحث میں پڑے بغیر کچھ قوتیں بالکل ہمارے ہاں کار فرما ہیں, کچھ ایسے عوامل ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو بہت بڑا تاجر ہے, پورا نیٹ ورک ہے ان کا انٹرنیشنل, ان کے بھی آپ دیکھیں یہ امریکہ جیسے ملک میں بھی وہاں پہ تاجر باز کا ڈکٹیٹ کر رہا تھا, وہاں پہ صنعت کار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹ میں یہ سب قوتیں آتی ہیں جن کو جو نظر سے بظاہر اوجھل ہوتی ہے. تو میاں صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا تو پورا بیانیہ ہی اس بات پہ کھڑا ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, فوری الیکشن کروائے جائیں, اور اگرچہ ان کو تحریک عدم اعتماد میں شکست کا سامنا ہوا, لیکن اس کے بعد جس طرح سے عوام نکلی اس سے تو ان کے بیانیے کو بڑی تقویت ملی. بادی نظر میں تو دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان کسی صورت بھی نہیں مانیں گے, تو پھر یہ صورتحال کیسی؟ آپ تو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں سر. جی دیکھیں بیانیہ تو ان کا موجود رہے گا, لیکن یہ ایک تھرڈ فورس کے طور پہ, ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پہ تو وہ ابھرے ہیں. 1.68 کروڑ ووٹ لیا, پیر کی انگلی سے لیا, خود لیا, پاپولر فگر تو ہیں, کراؤڈ پولر بھی ہیں, یہ تو ایک ایسی حقیقتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ایک ڈسپنسیشن, ایک جو اوپر بیٹھا نظام جو قائم کیا گیا ہے, وہ محض اس میں تو یہ کوشش کریں گی قوتیں کہ یہ نظام اب چلے. اب دیکھیں اس کی ایک مثال ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کی عدلیہ ہے, آپ کے دیگر ادارے ہیں, ان اداروں کے اندر کام دن رات ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن وہ کام کو چلانے کاسٹ آف آپریشن ہے. گاڑیوں نے چلنا ہے, دفاتر نے کھلنا ہے, اے سی چلنے ہیں, ملازموں کی تنخواہیں ہیں, عہدے داروں کی تنخواہیں ہیں. یہ نظام چلتا معیشت پہ ہے. جب معیشت کے بارے میں ایک گارنٹی دی گئی یا ایک گارنٹی دے کے آئے کچھ لوگ, چلائیں گے ہم, آپ کی جہاں جہاں بھی کمیاں ہیں, جو آپ کے بجٹ کے مسائل ہیں, جو الجھنیں تھیں, جو آپ کی رکاوٹیں تھیں, جو لگتا ہے پھر یہ جو بھی بیان بازی ہے, یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں اور آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کی جا رہی ہے, کارروائی کی بات کی جا رہی ہے, یہ صرف پریشر بلڈنگ کی بات ہے صرف؟ یہ ہوگا نہیں, آپ دیکھ لیں, ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب میاں سیف الرحمان صاحب, آپ نے وقت دیا. جس طرف میاں سیف الرحمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, وہ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ شاید معاملات اس نہج پہ نہیں جائیں گے کہ دوبارہ سے گرفتاریاں ہوں, اور جس طرح سے پہلے ہم نے منظرنامہ دیکھا لانگ مارچ کے دوران آنسو گیس, پولیس کا پتھراؤ اور پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور املاک
کا جلاؤ گھیراؤ کیا گیا, درختوں کو آگ لگائی گئی. امید تو رکھنی چاہیے, لیکن یہ بالکل آؤٹ آف دی باکس ہوگا کہ عمران خان صاحب اس بیانیے پر آ جائیں اور صرف ایک مزاحمت کی سیاست کریں اور اس جو انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا اس سے پیچھے ہٹیں. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کے بال میں اس وقت کورٹ جو ہے ان کے کورٹ میں اس وقت بال موجود ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو عمران خان کا بیانیہ ہوگا, جو وہ فیصلہ کریں گے, اس سے ہی آگے کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں رنگ بھرے جائیں گے. مزید اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کریں گے. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے جو ریزائن دینے کا معاملہ ہے اس پر دوبارہ سے غور کیا جائے اور اسمبلی میں واپس آیا جائے, پاکستان تحریک انصاف کو واپس لایا جائے, کیونکہ ایک اچھی اور اسٹرانگ اپوزیشن کی ضرورت ہے. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر دوبارہ سے غور کریں, اس پر نظر ثانی کیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا, شاہ محمود قریشی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی جو یہ فورم ہے یہ ایک آواز بلند کرنے کے لیے بڑا مؤثر فورم ہے اور اس کے لیے ایک مؤثر اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے اور اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور ٹف ٹائم دے. باہر کے جو معاملات ہیں اس کو تو بڑی اچھی طرح سے لے کے چل رہے ہیں جناب چیئرمین کی قیادت میں, لیکن اسمبلی کے اندر میدان بالکل خالی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ذرائع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا کہ وہ چیئرمین تک ان کا پیغام ضرور پہنچائیں گے. اس معاملے میں کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے, اس کے کتنے امکانات موجود ہیں. اگرچہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے استعفے ہیں اس کے لیے کسی کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر تمام اراکین نے استعفے پیش کر دیے تھے. اس معاملے پر مزید بات بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر قیادت سے ان کا تعلق ہے, سعدیہ سہیل صاحب پی ٹی آئی سے. جناب بہت شکریہ محترمہ, آپ نے وقت دیا, کافی دنوں کے بعد کوشش کے باوجود آپ سے رابطہ نہ ہو سکا. یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں آپ کافی مصروف رہی, اب 6 دن کا وقت تھا اور وہ وقت تقریباً اب ختم ہو گیا ہے, اور پرویز الہی صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسمبلی میں آیا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے اس مشورے پر کچھ غور و خوض کیا جا رہا ہے اور کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے, یا جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے وہی آپ کی پالیسی ہوگی اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, جہاں تک پرویز الہی صاحب کی بات ہے, وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت ویژنری ہیں. مجھے ان کے ساتھ ابھی جو ہمیں ایز اے اسپیکر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, ان کی بات ہی اپنی جگہ دیکھا جائے تو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بڑی وزندار ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ اگر کسی عام پولیٹیکل پارٹی سے پڑتا تو یہ قابل غور تھی. لیکن اس ٹائم جو حکومت ہے, ایک تو جس طرح غیر آئینی طور پہ حکومت کو گرا کے, ایک مینڈیٹ والی حکومت کو گرا کے چند لوٹوں کی خرید و فروخت کے بعد یہ حکومت بنائی گئی, اور اس کے بعد جو طرز عمل ہے, دیکھیے ہم نے ہمارے دور حکومت میں 4 لانگ مارچز ہوئیں اور آزادی انہوں نے جو لانگ مارچز کی ان کو ہم نے پورا فیسیلیٹیٹ کیا, پرامن رکھنے کے لیے. ہم نے کوئی اس پہ کوئی پکڑن دھکڑن, کوئی مارن, پولیس گردی, ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر ان کا جمہوری رویہ ہوتا ہماری طرف تو اس پہ بالکل سوچا جا سکتا تھا, سوچا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے مار دھاڑ کا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں جس طرح یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں, اس پہ اس نہج پہ سوچنا مشکل ہو گیا, مشکل کر دیا. ان کے رویوں میں کچھ بہتری ہوتی, طریقہ کار میں بہتری ہوتی, تو آئی تھنک اسمبلی کے جو فورمز ہیں وہ بہترین پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان پہ بات کرنے کے لیے. لیکن پرویز الہی صاحب نے اس حساب سے بالکل درست فیصلہ تھا اگر پولیٹیکلی ہم یہ دیکھیں. لیکن ہمارا واسطہ جن لوگوں سے ہے وہ جمہوریت کو, پولیٹیکل نورمز کو, روایات کو سمجھنے سے ٹوٹلی قاصر ہے. ان کا طرز عمل اس طرح کا ہے ہی نہیں. وہ پرامن چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ انتہائی غلط طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں, جس طرح کا طرز عمل رہا, پکڑ تکڑ. میرے اپنے گھر میں پولیس کے چھاپے, ہراس کرنا, میری گاڑی پولیس لے گئی اور ہمیں ہراس کرنا, اور مار دھاڑ, عورتیں, بچوں, عام لوگوں کو پرواہ کیے بغیر جو طرز عمل اختیار کیا گیا, ان کے ساتھ بات کی گنجائش نہیں بچتی.
یا وہ بات کرنے والا رویہ ہی نہیں ہے. اچھا میڈم، جب لانگ مارچ چل رہا تھا تب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک ملاقات کے لیے گئے اور ایاز صادق صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ان حالات میں بات چیت کا ایک رستہ نکلا تھا. حالات کتنے بھی مشکل ہوں، جب ایک طرف فورس کا استعمال ہو اور دوسری طرف پاکستان کے عوام احتجاج پر ہوں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ تصادم ہو اور خون خرابہ ہو. تو کیا اب دوبارہ وہی سلسلہ، کیا ہم اسی نوعیت کے ہونے کا یا اسی وقوعے کا ہونے کا دوبارہ سے انتظار کریں گے کہ خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر بات چیت ہوگی؟ نہیں دیکھیے، ہم نے تو پہلے بھی کہا، خان صاحب نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، کوئی ہمارا اس سے بات کرتے ہیں تو ہم ہر وقت بات کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں. انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی کہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن مارچ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ آج کہتے ہیں کہ ہاں ہم الیکشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، تو جس طرح شاہ محمود صاحب اس وقت گئے، ابھی بھی پوری قیادت اس وقت بیٹھنے کو تیار ہے. لیکن ایک طرف آپ ہمارے لوگوں کو مار دھار کریں، ہفتے شہریوں پہ آپ اسلحہ اٹھائیں، ہمارے 5 نوجوانوں کو شہید کریں، اس کے بعد آپ ایک ساتھ چاہیں کہ آپ پیسفلی بات ہو سکے، تو طرز عمل ان کو اپنا پہلے بہتر کرنا ہوگا نا. جو انہوں نے قاتل اعلیٰ جو ہے یہ ان کے لارا ثناء اللہ کی شکل پہ بٹھایا ہوا ہے، بہتر چہرے بھی ہیں ان کے پاس، ان کو آگے لے کے آئیں، ان سے ان کو فیسز کو آگے لائیں گے تو بات کی شاید گنجائش ہو. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا. اچھا میڈم سعدیہ، پھر یہ بتائیے گا کہ بدھ کو یعنی کہ کل پٹیشن دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، فواد چودھری صاحب نے یہ کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے استعفے تو نہیں دیں گے، تو پھر 6 دن کی مدت تو ختم ہو چکی. اب کیا عدالت سے کسی فیصلے آنے کی، جس طرح سے سابق وزیراعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ رولنگ آ جائے اور اس کے بعد وہ احتجاج کے لیے نکلیں، اس کا انتظار کیا جائے گا؟ کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے جی، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرامن ہمیں مارچ کی اجازت دی جائے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، ہم پرامن رکھیں گے. ہماری مارچوں میں، ہمارے دھرنوں میں کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ہم نے وہ بھی کوشش نہیں کی، اور نہ ہم کریں گے. نہ ہم اسلحے پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم مار دھاڑ پہ بلیو کرتے ہیں. تو اگر اس کو پرامن رکھا جائے تو حالات کنٹرولبل، اور پھر الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم اوپن ہیں، ہمارے دروازے اوپن ہیں. لیکن اس کو پر تشدد بنانے سے اگر اس طرح معاملات خراب ہوں گے، جو طرز عمل ہے، جو پولیس کو ابھی پتہ نہیں آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، ایک ویڈیو آڈیو لیک ہے جس میں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تو اگر آپ کو لاہور میں ہی 3-4 لوگ پہلے ہی اسٹارٹ میں ہی مار دیتے تو یہ پوزیشن نہ آتی. اس قسم کی گفتگو ہوگی، یہ سب کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں. تو اس طرح لاشوں پہ تو سیاست نہیں ہوتی. اور عمران خان صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھا کے واپس صرف اس لیے لیا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو پلان کیا گیا تھا کہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، تو پولیس والے مرے یا عام شہری مرے یا ہم مرے، ہے تو پاکستان کا ہی نقصان نا. پولیس والے ہمارے نہیں ہیں، فوجی ہمارے نہیں ہیں، عام عوام ہماری نہیں ہے. تو ہم نے سب کا سوچ کے چلنا ہے. ہم اس ملک کو بربادی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. خدا را اس ملک کو سنبھالنے کا، بہتری کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے کا پورا دے موقع. اگر عوام آپ کو لاتی ہے تو ہم سر آنکھوں پہ اگر یہ فیصلہ قبول کریں گے عوام کا. یہ اب چھانگا مانگا کی سیاست، یہ منڈی لگانا، خدارا اس قسم کی سیاست کو ہمیں خیر بات کہتے ہیں. اچھا میڈم سعدیہ، یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے مارچ سے پہلے کہا تھا کہ ایک خونی مارچ ہوگا، اور پھر جس طرح کے بیانات آئے انہی کے جو ان کا جو بیانات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت نے اس کو ایک ایجنڈا بنایا اور یہ کہا کہ خونی مار تو نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح کی پی ٹی آئی کی کوئی تیاری ہے کہ شاید کوئی تصادم ہوگا، کوئی جلاؤ گہراؤ ہوگا. اور پھر کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے بھی جب تصادم کی کیفیت ہوئی. تو سنا ہے کہ شیخ صاحب سے عمران خان صاحب کچھ ناراض ہیں، کچھ نالا بھی ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ ان کی شاید بیانی کی وجہ سے نقصان پہنچا تحریک کو. دیکھیے، ایک تو اگر شیخ صاحب نے یہ کہا نا کہ خونی مارچ ہوگا تو انہوں نے رانا ثناء اللہ کو مد نظر رکھ کر ضرور کہا ہوگا. آئی بلیو دس، کیونکہ ہی نوز رانا ثناء اللہ، ہی نوز کہ وہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. دوسرا یہ بات کہ مجھے ناراض ہیں، یہ تو میں نہیں جانتی خان صاحب ان سے ناراض ہیں یا نہیں.
اس معاملے میں تو میرا بیان دینا غلط ہوگا جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، لیکن ہے کہ اس طرح کے ہر بیان جو کوئی سی قسم کی غلط فہمی یا غلط تاثر دیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں اس میں. لیکن ویسے یہ کہ حکومت نے اس بیان سے کوئی متاثر نہیں ہوئی. حکومت کا ارادہ ہی یہ تھا، جب آپ کی بات یہ ہو رہی ہو، آپ کے مشیر اور وزیر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری پالیسی رانا ثناء اللہ ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے مارچ کو ہینڈل کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ تو انہوں نے اپنا موقف ایک ہفتے مریم اورنگزیب نے بڑی لہلہاتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری پالیسی کیا پوچھتے ہیں مارچ کے حوالے سے. جب کوشچن کیا گیا ہماری پالیسی رانا ثناء اللہ ہے. میڈم وہ تو رانا ثناء اللہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، اور وہ انہوں نے تو ببانگ دہل کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں آنے دیں گے اور نہیں آنے دیا. نہیں، عمران خان تو آ بھی گیا، دنیا پہ آ گئی. اگر ہمت تھی، حوصلہ تھا تو رکاوٹیں ہٹا کے جب عام لوگوں پہ، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ آپ ٹیئر شر پھینکیں گے، ڈنڈے برسائیں گے، لوگوں کو اٹھا کے پلوں سے نیچے پھینک کر شہید کریں گے، تو پھر ورکرز تو ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح ہمت کرے نا، حوصلہ کرے. عوام کا لشکر، انہوں نے عوام کا جنون تو جلسوں میں دکھا دیا ہم نے ان کو، عوام ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. دوسرا یہ راستے کھول کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا ان کو کہ پاکستان کیسے چوک ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی جس طرح ڈی چوک پہ ہوا، جس طرح سارے راستے ہوا، جس طرح جنگ و جدل کا میدان بنایا، اس کے باوجود لوگوں نے نکل کر، گھروں سے نکل کے ایک واضح پیغام دے دیا کہ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ اس ٹائم صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے. اچھا میڈم سعدیہ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کل فاروق صدیق صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی فورس استعمال کرنے کی بات کی ہے محمود خان صاحب نے، تو پھر وفاق کے پاس بہت سارے ایسے قانونی اور آئینی آپشن موجود ہیں کہ وہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کو ختم بھی کر سکتے ہیں. وہ گورنر راج ہو، جس طرح کی کوئی بات ہو، تو کیا اگر اس طرح بات جاتی ہے، اور محمود خان صاحب نے یہ بیان واپس تو نہیں لیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم زیادہ تیاری سے آئیں گے، اور پنجاب کے لوگوں پر تھوڑا سا انہوں نے غصہ بھی کیا کہ لوگ اس طرح سے باہر نہیں آئے. بہرکیف اگر خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ تیسری قوتیں بھی موجود ہیں، کچھ ایسے بیچ کے لوگ بھی موجود ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے لیکن مطالبات کو ذرا ٹھنڈا رکھا جائے. کیا اندر کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیے جی، اندر کی کہانی تو خیر سچ ہمارا ایک صاف ستھرا سا مطالبہ ہے، کوئی پیچھے سازش نہیں ہے، کوئی گہری چال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. عمران خان بڑے کھرے صاف اوپن آدمی ہے، وہ کچھ چھپاتے نہیں ہیں. جہاں تک ان کا خیال ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت یوں گرا سکتے ہیں، اٹھا کے ابھی کسی احمقوں کے دنیا میں رہ رہے ہیں. اٹس نوٹ اے جوک. خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا انتہائی مخلص، خان کے ساتھ انہوں نے محبت ثابت کی ہے، دوسرا ٹینیور نہیں دیتے وہ کسی کو. تو خان کے ساتھ ان کی محبت، ان کی، اور جو کچھ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا، وہ اسی لیے کیا کہ پنجاب میں یہ نہ ہوتا تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پروگرام کال ہوتی، سارے لوگ آتے بیٹھتے. پہلے بھی کئی بار ہمارے جلسے ہوئے، ہم نے کہا توڑ پھوڑ کی، کیا کیا؟ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنا جارحانہ پولیس گردی اور رانا ثناء اللہ کی پالیسی کو ترک نہیں کرتے، اس درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، الیکشن الیکشن اور الیکشن. میڈم آخر میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہوں گا، اب بھی اگر دوبارہ سے کال ہوتی ہے، سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اگر کال دیتے ہیں، تو وہ کیا تیاری ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیونکہ رانا ثناء اللہ کا فارمولہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ کی جانب سے کیا تیاری ہو، کیسے نمٹا جائے گا اور بڑی تعداد میں کارکن نکلیں بھی اور اپنے پوائنٹ پر پہنچیں بھی؟ دیکھیں، ہمارا تیاری تو ہمارا جذبہ ہے، قربانی ہے، اور وہ انشاءاللہ رہے گا. اور ہمارے قربانی اور تحریکوں کے آگے کچھ نہیں ڈلتا. اور اس ٹائم بھی ہم اپنے لوگوں کے پاس جو زخمی ہوئے، جیل میں ہوئے، ان کو وزٹ کرنے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ میں آئی ہوئی ہوں. میدان میں نکلے اور ہمارے لوگوں کے حوصلے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم سعدیہ سہیل صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے آپ کے حوصلے بلند ہیں.
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج اور اس پرامن احتجاج کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دور کیا جائے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس بھی لیا تھا اور رکاوٹیں اٹھانے کی بات بھی کی تھی، جب ساری رات آنسو گیس کا اور پولیس کا اور مظاہرین کا آپس میں ٹکراؤ رہا، اس دوران فیصلہ ضرور ہے لیکن دیر بہت ہو چکی تھی۔ آگے کا معاملہ ہے جی کہ پنجاب کی 8 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، بلیغ الرحمان صاحب گورنر مقرر ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو صدر ہیں جناب عارف علوی صاحب، انہوں نے ان کی منظوری دے دی تھی۔ اب آگے پنجاب میں کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، پنجاب کی حکومت کے اندر کیا تبدیلیاں ہوں گی اور کس طرح سے ویژن کو آگے لے جانے کی بات کی جائے گی، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کی 8 رکنی کابینہ نے آج پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لی ہے۔ گورنر بلیغ الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ اب پنجاب میں جو صورتحال تھی سیاسی، کافی اس پر تنقید بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے جب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر کا تقرر تھا۔ تو صدر مملکت نے بلیغ الرحمان صاحب کی گورنر بطور پنجاب کا جو تقرر نامہ وہ جاری کیا، اور اس کے بعد سے آج یہ جو تقریب ہوئی اس میں جو 8 رکنی کابینہ ہے مختصر سی، اس کے اندر عطا تارڑ صاحب ہیں، اویس لغاری ہیں، حسن مرتضیٰ ہیں، چودھری بلال اصغر ہیں، اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں جو ایک کابینہ کے بغیر جو معاملہ چل رہا تھا، اب کتنا ایفیشینٹ ہو سکے گا۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی اور اس کے مسائل بھی سب سے زیادہ۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا محمد ارشد صاحب، سینئر ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اللہ اللہ کر کے کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اب کیا چیلنجز ہوں گے؟ کافی وقت لگا، غالباً 1-1.5 مہینے سے زیادہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ ذرا سمودھ ہو جائیں گے، اور گورننس کے جو تھوڑے بہت ایشو رہ گئے تھے، اور جو حمزہ شہباز صاحب مختلف جگہوں پر خود بھی جاتے ہیں، چیزوں کو چیک بھی کرتے ہیں، کچھ آسودگی محسوس ہوگی سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل حمزہ شہباز صاحب نے اوتھ لیا، تو جو گورنر کا ایشو تھا وہ عمران خان کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا، اور پھر آئینی عہدوں پر پی ٹی آئی کے جو عہدیدار براجمان ہیں، جو صدر کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور وائلیشن کی ہے اپنے عہد کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عہدوں پر وائلیشن نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ 2008 میں ہم نے پرویز مشرف صدر تھا جس نے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کا آئین سسپینڈ کیا تھا، اس کے باوجود ہم نے بلیک پٹیاں باندھ کر اوتھ لیا تھا۔ اور اسی طرح ممنون حسین جب 25 جولائی 2018 کو ہمارے اوپر یہ گورنمنٹ مسلط ہوتی ہے تو ممنون حسین نے عمران خان سے اوتھ لیا تھا۔ لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی کا کارکن بننا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو پھر کل جو انہوں نے دیکھنا 25 دن پہلے انہوں نے ڈیلے کیا، پہلے گورنر کو فارغ کرنے کے لیے، اس کے بعد جو پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجی اس پر عمل نہیں کیا، پھر انہوں نے 25 دن لیے 15+10۔ تو وہ نوٹیفکیشن جو اپروول صدر صاحب نے کل دی ہے، اگر وہ 25 دن پہلے دے دیتے تو یہ آئینی بحران نہ ہوتا، یہ انہوں نے خود پیدا کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ بلیغ الرحمان صاحب کا اوتھ ہو گیا ہے، 8 رکنی کمیٹی نے اوتھ لے لیا ہے، اور الحمدللہ معاملات سموتھلی چل رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت گمبھیر حالات ہیں۔ دیکھنا کہ یہ جو ڈالر ہم نے 110 کا دیا تھا، 162 کا ہمیں واپس ملا، اور جو کمٹمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے کی ہوئی تھی بجلی، گیس، پیٹرولیم پر جو سبسڈی ختم کرنے کی ریٹن کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، عمل کرنا ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا۔ لیکن ان حالات میں ہم نے اگر کچھ عمل کیا ہے تو بڑے دکھی دل کے ساتھ کیا ہے، اور اب حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز صاحب نے الحمدللہ جو 10 کلو کا آٹا ہے وہ 400 روپے تھروٹ پورے پاکستان میں اسٹیلٹی اسٹور پر دے رہے ہیں۔ جو 2200 کی گندم گورنمنٹ لے رہی ہے، لیکن 1600 میں آٹا بیچنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں محمد نواز کا ویژن تھا جو شہباز صاحب نے اتحادیوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ بھی الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہماری پرائرٹی ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ اچھا رانا صاحب بتائیے گا، خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ملک احمد خان جیسے، رانا محمد اقبال جیسے
کوہنا مشق سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں. شہباز شریف کی ٹیم کا بھی حصہ رہے. اب ایک طرف ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں اور شہباز شریف کا جو ویژن تھا اور ان کی جو سپیڈ تھی اور ان کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تو سارے پنجاب اس کو ضرور سراہا جاتا ہے. مخالفین بھی کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو داد بھی دیتے ہیں. حمزہ شہباز کیا اس ویژن کو میٹ کر پائیں گے؟ کابینہ میں تو بڑے تگڑے لوگ شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہبازی صاحب جو ہیں بڑے محنتی ہیں, جو پچھلے 10 سال بھی گزرے ہیں. جب میں خود میاں شہبازی صاحب کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھا, میں لاسٹ فلور میں چیف ویپ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شہبازی صاحب محنت کرتے تھے وہ اوور آل پورے پنجاب کو بھی دیکھتے تھے, اور مرکز میں الیکٹریسٹی کے معاملات جو ان کو بھی ہینڈل کرتے تھے. جیسے پاور اسٹیشن بکی تھا, پاور اسٹیشن حیدر بلو کی قصور تھا, اسی طرح میاں بہادر شاہ تھا, اسی طرح سائی وال تھا. تو حمزہ شہباز صاحب کی آن گراس روٹ وہ لاہور میں بھی تمام کانسٹیٹوئنسیز کو خود دیکھتے تھے اور پنجاب کے معاملات کو بھی خود دیکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کی گرومنگ وہ تو میٹرک انہوں نے کیا تھا جب پارٹی کے دور میں وہ 6 ماہ گرفتار رہے تھے, تو اب بھی وہ 22 ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے. صبر, تحمل, کارکنوں کو ساتھ لے کر چلنا, دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. اب بھی وہ ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں, وہ خود صبح 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک میٹنگ کرتے ہیں. معاملات کو الحمدللہ ہینڈل کیا ہے, معاملات بہتر ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا جی تمام تر تحفظات کے باوجود موجودہ حالات میں گھبرا جانا مسئلے کا حل نہیں تھا. الحمدللہ مرکز اور صوبوں میں ہم نے معاملات کو ہینڈل کیا ہے. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے معاملات بہتر ہوں گے. ڈالر کو بھی کنٹرول کرنا ہے, مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور پاکستان کی عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے. ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 روپین جو کیبنٹ بنی ہے, انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز کیبنٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ جو بجٹ ہوگا ہم بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ جو دکھی انسانیت کے ساتھ مدد کرنے والا بجٹ ہو, اور ایک طالب علم کا بجٹ ہو, ایک مزدور کا بجٹ ہو, ایک کسان کا بجٹ ہو, تاکہ معاملات کو مزید. اچھا رانا صاحب, آپ نے کسان کا ذکر کیا, تو پنجاب میں اس وقت ایک بہت بڑا جو بحران ہے وہ کھاد کا, اس کی قیمتوں کا استحکام کے حوالے سے ہے, اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو غریب آدمی کی پہنچ سے گوشت رانا صاحب بہت دور ہوتا چلا گیا. مرغی کی قیمتیں 500-550 تک گئی ہیں جب سے یہ حکومت بدلی بھی ہے, اور اب بھی وہ 400 سے اوپر ہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں ایک طرف کسان کو ریلیف دیا جائے, دوسری طرف عام جو لوگ ہیں گھروں میں چکن کی جو سہولت ہے اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا پلان کو منصوبہ بندی ہے کہ ان کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ غریب لوگوں کو فائدہ اور کسانوں کو بھی فائدہ ہو؟ آپ نے بجا فرمایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, تو جو چکن ہے اس کی جو فیڈ ہے, آپ ذرا تھوڑا سا اگر اس کا کمپیریزن کریں گے, فیڈ مہنگی ہوئی ہے, جو ایک بچہ چھوٹا مرغا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات بجائے قیمتیں بڑی تھیں, لیکن الحمدللہ ہم نے کنٹرول کی ہیں. اب تو 335-40 کے قریب چکن آیا ہے, اور ڈیلی بیس پر اس کا ریٹ بڑھتا ہے. لیکن ہم کوشش ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. مہنگائی تو ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان چیزوں کو سے گھبرا جانا ہو جانا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں تھا. ہم تو خود ارلی الیکشن چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور اس کے لیے الیکشن ریفارمز ہوں, تاکہ جو کمنگ الیکشن ہو وہ قاضی بورڈ ہر پارٹی کو, ہر پاکستانی کو جو وہ قابل قبول ہو. اس میں پی ٹی آئی جیت جائے, نون جیت جائے, پارٹی جیت جائے, کوئی بھی جیتے, کم از کم کانفیڈنس ہونا چاہیے. رانا صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ جو بجٹ پیش ہوگا ابھی پنجاب کا, اس میں کچھ ریلیف پیکج کا بھی ہوگا؟ وفاق تو کر رہی ہے, شہباز شریف کر رہے ہیں, حمزہ شہباز بھی کوئی پنجاب کے عوام کو خاص طور پر کچھ ایسا پیکج دے پائیں گے کہ قیمتوں میں کوئی استحکام ہو, کوئی یوٹیلیٹی سٹور پر ایسی اشیاء کی فراہمی کو آسان بھی بنایا جائے اور نرخ بھی اس کے کم ہو؟ جی انشاءاللہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, اور اس میں بالخصوص حمزہ شہبازی صاحب جو ہیں, انہوں نے بلال یاسین جو سابقہ منسٹر فوڈ تھے اور ابھی انہوں نے حلف تو نہیں لیا, تو آج بھی جو شوگر ایسوسی ایشن کی ان سے ڈائیلاگ ہو رہے تھے. جو چینی ہم نے 100 روپے میں 2 کلو ملتی تھی ہمارے دور میں, اب وہ 120 تک بھی گئی ہے. لیکن ہماری کوشش ہے
کہ چینی کو رمضان بازار میں جیسے ہم نے 70 روپے کیا 75 روپے تھا، تو اب ہماری کوشش ہے کہ ہم 75 سے 80 روپے چینی لائیں، آٹا جو ہے اس کو سستا کرے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو عام روزمرہ کی اشیاء ہے ان کو سستا کر کے ہر ہاسپٹل میں میڈیسن فری ملے، ہر گھر کا جو بچہ ہے اس کو سرکاری اسکول میں ایجوکیشن فری ملے. اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹرانسپورٹیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، لاہور میں جو LTC ٹرانسپورٹ سروس بند ہو گئی تھی، اب ہم اس کا ریویو کیا ہے، کر رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو سستی سواری ملے. جیسے لاہور میں میٹرو بس ہے، لاہور میں اورنج ٹرین ہے، ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمیشہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم جو بجٹ ہوگا وہ عام آدمی کا بجٹ ہوگا. اس میں ہو سکتا ہے امیر لوگوں پر ٹیکس لگے لیکن غریبوں پر ٹیکس نہیں لگیں گے. انشاءاللہ ہم ایک توازن والا بجٹ ہوگا، ایک عام آدمی کا بجٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا محمد رشید صاحب، آپ نے وقت دیا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ کی تشکیل کے بعد سے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. اب اس میں حکومت کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی آنے والے پروگرام میں آپ سے بات کرتے رہیں گے. لیکن مزید جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ شہباز شریف صاحب کا 3 روزہ دورہ، وہ ترکی پر گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت دیا. جس طرح سے رانا صاحب نے یہ کہا کہ حکومت پنجاب اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی تک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اشیاء خورنوش پہنچائے جائیں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے، کسانوں کے مسائل کو حل کیا جائے. کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی بات کی جائے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سمندر سے گہرا، حوالیہ سے بلند، شہر سے میٹھا، اور وہ تمام ترکیب لائی جاتی ہیں جو دو دوست ممالک کے تعلق کو مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 3 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف جو ترک کے جو صدر ہیں طیب اردوان ان سے 1-on-1 ملاقات بھی کریں گے. ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ 2 طرفہ باہمی جو امور ہیں، تعلقات ہیں اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی، اور ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر بھی ملاقات کا بندوبست کیا گیا ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ ترک صدر کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے دورے کے اختتام پر. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم کے دورہ ترکی کے درمیان جو سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب چودھری صالح حسین صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ، اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ان کے وفود کی سطح پر ملاقات ہوں گے. اور بزنس ٹائکونز کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ علیحدہ سے وہاں پہنچیں گے، اور ان کی بھی مختلف وہاں کے جو اہم کاروباری شخصیات ان کے ساتھ ملاقات ہوں گی تاکہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو ایک نئی نہج پہ لے جایا جا سکے. اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پاکستان اور ترک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی اہم اور کلیدی کردار بھی ادا کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر ہیں تو کس طرح کا تعلق ان کے درمیان میں قائم ہوگا اور کس طرح کے فوائد دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آج سینئر صحافی ہیں جناب محمد حسان صاحب. بہت شکریہ حسان بھائی، آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ترک اردو کے حساب سے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ایک دوستی کے لیول پر بہت بلند سطح پر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور بہت سارے معاہدے بھی ہوئے اور پنجاب میں ہم نے دیکھا بھی اس کے اثرات بھی، اب قومی سطح پر کچھ فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں اس وقت؟ جی بہت شکریہ غفران صاحب. میں یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے حوالے سے، تو جو روانہ ہوئے ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. جی ہاں، اب سے 1.5 گھنٹہ پہلے ان کی جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ وہاں پہ اترا ہے، اور ترک وزیر دفاع نے، حلوسی آکار ہیں ترک وزیر دفاع، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سفیر سائرس سجاد قاضی اور ترکی کے جو یہاں پر اسلام آباد میں سفیر ہیں احسان مصطفیٰ یردکل، یہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور دیگر حکام جو ہیں انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا شہباز شریف کا. بلکہ تصاویر میں مجھے برہان کایا ترک بھی نظر آئے، یہ جو ہیں وہ پاک ترک فرینڈشپ گروپ کے جو ہیں وہ چیئرمین بھی رہے ہیں، اور برہان کایا ترک جو ہیں وہ پاکستان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اس وقت ترکی میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں، اور خاص طور پہ صدر طیب ایردوان کی کیبنٹ میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے تعلیمی اداروں سے
ماسٹر ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں. تو یہ بھی پاکستان اور ترکی کے درمیان جو تعلقات کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے بہت اہم یہ بات ہے. اور یہ تمام افراد جو ہیں وہ پاکستان اور ترکی کے آپس میں دوستی کے بہترین سفیر ہیں. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے دورے کی اور اس میں ثمرات سمیٹنے کے حوالے سے، تو بلا شبہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کے ساتھ صدر طیب ایردوان کے اپنے ذاتی مراسم بھی بہت گہرے ہیں. اور اس سے پہلے جب یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں تو صدر طیب ایردوان دنیا کے وہ پہلے غیر ملکی سربراہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کر مبارکباد دی. اور اس کے بعد پھر عید کے موقع پر بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال ہوا، ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی. اور اب شہباز شریف ممالک کے وفود سے وہ ملے بھی اور کچھ مالی امداد کی بات یا قرضوں کی بات بھی ہو رہی تھی. تو اتنی بڑی سرمایہ کاری اتنے کم عرصے میں کیا ممکن ہو پائے گی سر؟ دیکھیں، یہی تو چیلنج ہے اس حکومت کا. اس وقت جو میاں شہباز شریف کی حکومت ہے تو ان کے پیش نظر اصل چیلنج ہی یہی ہے کہ اکنامیکلی یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں پاکستان کو، جو اس وقت پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے دوروں میں بھی اس طرح سے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ جو توقع کی جا رہی تھی وہ اس کے برآمد نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر پاکستان میں جو اپوزیشن اب عمران خان کر رہے ہیں تو ان کے بڑے بڑے جلسے چل رہے تھے. تو کتنے فیصد توقع آپ ظاہر کرتے ہیں آپ کے اب کامیاب ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب اپنے سابقہ تعلقات کی بنیاد پر اور اب کی پوزیشن کے حساب سے؟ ہاں، اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے، جس انداز سے ان کا دورہ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی سطح پر بہتر نتائج جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد حسان صاحب، ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ترکی اردو کے، آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً جو مینڈیٹ شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہے اس کی مدت بہت کم ہے اور کسی وقت بھی یہ حکومت جا سکتی ہے. تو اس سارے تناظر میں جو مختلف ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ایک مضبوط حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جب سرمایہ کاری کی بات کی جائے. امید اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس بحران سے باہر نکلے اور شہباز شریف صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اس معاشی اور مالی بحران سے پاکستان کو نکالنے کی وہ کامیاب ہو. لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے آنے والے کچھ دن اس کا فیصلہ ضرور کر دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.